يعتذرون إليكم إذا رجعتم. ہوا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ یہ ہزاروں کا لشکر لے کے جاتے ہیں تو بھوک کے میدان میں جاتے ہیں. ٹھیک، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اب چونکہ ایک بڑا لشکر تھا، صحابہ کرام کی بڑی قربانی تھی. جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جو روم کا لشکر، شام کے جو لوگوں کا وہاں پہ جو لشکر بیٹھا تھا، ان سے جنگ نہیں ہوئی، وہ ڈر کے بھاگ گئے. اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت، خوف ڈال دیا. اب وہ ڈر کے بھاگ گئے. جب وہ ڈر کے بھاگ گئے تو مسلمان واپس. ٹھیک، اب جب مسلمان واپس آئے تو یہ فاتح کی حیثیت سے واپس آئے، مطلب انہوں نے اپنی شکست قبول کر لی تھی. مسلمانوں کو جنگ لڑنے، مسلمانوں کو شہادت کا اجر پورا ملا، غازی بن کے، فاتح بن کے واپس لوٹے ہیں. اب جو لوگ نہیں گئے تھے اب ان کو دکھ لگ گیا. چلے جاتے تو اچھا تھا، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. ہوتا ہے ایسے، دکھ لگنا چاہیے تھا ان کو، اب ان کو دکھ ہو رہا ہے. اب جو منافق تھے انہوں نے تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، فرمایا جب آپ ان کے پاس واپس جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. اب انہوں نے بہانے بنانے آپ کے پاس آنا. جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان کو پتہ کیا کہنا ہے، لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. بے شک اللہ نے تمہارے بارے میں سارا کچھ بتا دیا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، تم نے بہانے بنائے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی ایونٹ پہ نہ جا سکے تو جب وہ ایونٹ ختم ہو جائے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس کو خود بتاتے ہیں اگلے کے پوچھے بغیر. اصل میں نا آپ نے مجھے بلایا بھی، بس میں آ ہی نہیں سکی، یہ مسئلہ ہو گیا تھا. وہ مسئلہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن آپ اگلے کو خود بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ اگلے کو برا فیل ہو. ایسے ہی اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بتائیں گے اللہ اب تمہارا آگے کل دیکھیں گے، جو ہونا تو ہو گیا، نیکسٹ دیکھیں گے اب تم کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کا پوشیدہ راز کو جاننے والا ہے، وہ ہر طرح کی ظاہر چیز کو جاننے والا ہے. تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ بتائے گا تم کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جب آپ واپس جائیں گے وہ آپ کے لیے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، سو ان سے رخ موڑ دو. بے شک وہ ناپاک ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور فرمایا وجہ کیا ہے؟ جو وہ عمل کرتے ہیں. فرمایا وہ آپ کے لیے قسم کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اللہ کے نبی اچھا سمجھنے لگ پڑے، اللہ کے نبی برا نہ سمجھیں. اللہ کی طرف فرمائے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جاتے ہیں نا تو اللہ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوگا، آپ راضی ہوں گے. پر فرمایا یہ جو بدو عرب ہے نا، جو اس طرح کے کافر یا اس طرح کے جو مسلمان ہیں لیکن وہ دیہاتی علاقوں کے بڑے سخت روح، اور فرمایا نفاق میں بڑے سخت ہیں، زیادہ لائق ہے کہ وہ اللہ کی حدیں نہیں جانیں گے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. اور اللہ کا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہت زیادہ دور کے یعنی سائڈ ایریا میں جا کے سکونت اختیار کرتا ہے، بادیہ میں سکونت اختیار کرتا ہے، وہ سخت دل ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے جتنی مشقت والی زندگی، جتنے لوگوں سے دور اتنا سخت دل. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو سلطان کے پاس بہت زیادہ آتا جاتا ہے، جو بادشاہ سے دوستی کرتا ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے جس کی دوست جتنی زیادہ امیر ہو، جتنی زیادہ مالدار، جتنی زیادہ رتبے والی ہو، اب دوسری دوست اپنے آپ کو حقیر سمجھے کہ گھر میں لڑکی رہے گی نا کہ اچھا مجھے تو کچھ نہیں مل رہا، اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے بدو عرب جو ہے ان میں سارے ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں. اللہ کے راستے میں پیسے جمع کرنے پڑ جائیں، کچھ دینا پڑ جائے، ایسے لگتا ہے ان کو تاوان دینا پڑ رہا ہے، اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں. فرمایا برا چکر تو ان پر آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور بدو عربوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. فرمایا سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے. ان قریب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل کرے گا، یعنی جو رسول اللہ کی دعائیں لیتے ہیں اللہ ان پر بڑی رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغ تیار کیے ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت بڑی کامیابی ان کو ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو تمہارے آس پاس دیہاتوں میں سے ہیں،
کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی منافق ہیں جو اپنی منافقت پر اڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے مگر ہم انہیں جانتے ہیں. عنقریب ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہوا کیا تھا غزوہ تبوک میں جب کافروں نے تو کچھ نہیں کہا لیکن کچھ منافق ساتھ گئے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے واپس آتے ہوئے سوچا کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 صحابی تھے. یہ آگے آگے چلتے جا رہے تھے باقی سارا قافلہ دوسری سائڈ سے وہ اور طرح چلتا آ رہا تھا. یہ تھوڑا سائڈ پہ چلتے آ رہے تھے. منافقوں نے سوچا اچھا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا. تھے مسلمان دکھنے میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ساتھ بھی گئے ہوئے لیکن واپسی میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں ان کو ہلاک کر دیں. کس کو کیا پتا چلے گا کس نے مار دیا ختم کر دیتے کہانی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ایسے لوگوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا. پھر وہ موقع تھا اس وقت جب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن صحابہ نے دیکھا صحابہ نے ان کو پہچان لیا یہ ڈر گئے یہ بھاگ گئے منافق. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقوں کے نام گنوائے تھے کہ یہ سارے منافق ہیں جن کے بارے میں ایسے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیا انہوں نے کچھ نیک عمل کیے کچھ برے عمل کیے. قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا. اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اب میں آپ کو بتا ہی رہی تھی کہ یہ جو غزوہ تبوک تھا سب کے لیے نکلنا فرض تھا. رسول اللہ واپس آئے لوگ آگے ایکسکیوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم غلط تھے. ان میں پتہ چلتا ہے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کئی ساتھی ان کو پتہ چلا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے رسول اللہ بھی ناراض ہے. ان کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ کسی جنگ سے واپس آتے تو اللہ کے نبی کہاں جاتے تھے مسجد نبوی میں. انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی انٹر ہو انہوں نے اپنے آپ کو پلرز مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ تب تک ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں ہم یہاں سے دور نہیں ہوں گے ہم اپنے آپ کو کھولیں گے نہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھولے. یعنی ہم ساتھ نہیں گئے ہم نے گناہ کیا ہے ہم نے غلطی کی ہے لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ملتا ہے کہ یہ کافی دن ایک لمبا ٹائم بھی ہے وہیں پہ بندے رہے ایسے ہی بندے رہے اسی حالت میں بندے رہے. یہ بھوک اور یہ کچھ کھاتے بھی نہیں تھے کچھ پیتے بھی نہیں تھے نہ کچھ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے. یہ دھوپ کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا تھا تو مطلب ان کے گناہ کو معاف ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دو گروہ اور بھی ہے ایک گروپ اور بھی ہے 3 لوگ تھے ان کا واقعہ پڑھ کے ہم اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے آپ ان کو اس کے ساتھ بات بھی کریں گے ان کو صاف کریں گے اور ان کے لیے دعا کیجیے. بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور فرمایا دیکھنے والا ہے. اور فرمایا کہ انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. انسان ہم ایک دفعہ غلطی کر کے سوری کریں دوسری دفعہ سوری کریں تیسری دفعہ کریں گے فائنلی انسان کیا کرے گا تمہارا تو روز کا کام ہے. لیکن اللہ رب العالمین واحد ذات ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی توبہ کرنے پر خوش بھی ہوتا ہے. اور پھر فرمایا دیکھو وہ رب سچے قبول کرتا ہے اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت زیادہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجیے تم عمل کرو بے شک عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی اور عنقریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور فرمایا تمہیں بتایا تھا تم کیا کرتے تھے. اور کچھ دوسرے ہیں جن کا حکم اللہ نے مؤخر کر دیا تھا یا تو وہ انہیں عذاب دے گا یا پھر ان پر مہربان ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سب کچھ فرمایا جاننے والا حکمت والا ہے. اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی. مسجد کے ذکر سے پہلے ہم پہلے ان کا ذکر پڑھتے ہیں. اب دیکھیں یہ 3 لوگ تھے. 3 لوگ کون کون سے ہیں؟ مرارہ بن ربیع خلاد بن امیہ اور یہ 3 لوگ صحابی تھے. کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. ایک طویل واقعہ مختصر کر کے بیان کروں گی. اصل میں کعب بن مالک کہتے ہیں کہ پورا پلان کیا تھا کہ ساتھ جاتے
لیکن سوچا کہ آج نہیں. رسول اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم چلتے ہیں، ہم آج بھی چلتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب پیغام آتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جنگ میں ہی جانا ہے، تسلی کے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی چلے، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، میں نے سوچا کل نکلوں گا، کل صبح ہوتی ہے، سوچتا ہوں شام کو جاتا ہوں، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، جانا ادھر ہی ہے نا. شام کو سوچا کل چلا جاؤں گا، آج کے دن ریسٹ کر لوں. اور فرماتے ایسے ایسے کرتے کرتے میری سستی مجھ پر غالب آ گئی اور میں پیچھے رہ گئی. اب وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں چلے گئے، پتہ چلا فتح ہوئی یا واپس آتے. کہتے ہیں سب لوگ جا رہے تھے، جھوٹ بول بول کے اللہ کے نبی کے پاس سے واپس آ رہے تھے. فرماتے میں اور میرے 2 ساتھی اور تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اللہ کے نبی کو سچ بتائیں گے، اللہ کے نبی کو سچ بتا کر آئیں گے. تو وہ سچ بتایا. انہوں نے سچ کیا بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہمیں تو ہماری سستی نے پیچھے کر دیا، ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حق بات بتائی ہے، اب دیکھیں پہلے لوگ آ رہے تھے، جھوٹ بنا رہے تھے، جا رہے تھے، اللہ کے نبی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے. کعب بن مالک کہتے میں نے اللہ کے نبی کو سچ بتایا اور میرا ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے معافی مانگوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا. اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے اللہ کے نبی پہ کہ کوئی بھی ان کو نہیں بلائے گا، کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا. اب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اور میرے 2 ساتھی اور ہم 3 لوگ تھے کہ کوئی پورے مدینہ کے اندر کوئی شخص نہ ہماری طرف دیکھتا تھا، نہ ہم سے بات کرتا تھا، نہ ہمیں بلاتا تھا. اب وہ کہتے ہیں پریشانی یہ تھی کہ اگر ہم اس کیفیت کے اندر مر گئے تو رسول اللہ تو ہماری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. دیکھیے ان کا گناہ کیا ہے، کیا گناہ تھا؟ اور سستی کی وجہ سے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا. اب پیچھے بیٹھے. اب اس وقت کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ ڈر کہ اگر میں مر گیا تو رسول اللہ میرا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری توبہ ہمیشہ کے لیے قبول نہیں ہوگی اور ہمیں ہمیشہ اس حال میں رہیں گی. فرماتے ہیں دن بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے، نہ مسجد میں کوئی بلاتا تھا، نہ گلی میں کوئی بلاتا تھا. ایون کوئی دیکھ، آپ امیجن کیجیے گھر میں ایک بندہ ناراض ہو جائے زندگی کیا فیل ہوتی ہے. وہ شخص جس سے آپ کو بڑا پیار. تو یہ تو پھر رسول اللہ تھے، پھر صحابی رسول تھے اور سب اس حکم پر عمل کر رہے. 40 دن گزرتے. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کافی مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے اتنا حکم پیغام بھی چلایا کہ ان سے کہو اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ. صرف ایک بیوی بلاتی تھی گھر میں. اس ٹائم میں حکم آیا بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی طلاق دے دیں ہم تینوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دے، امیوں کے گھر پہ دیجیے. ایک صحابی ان میں تھوڑے زیادہ بزرگ، زیادہ بیمار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے، باقی دونوں چلی جائیں. اب کعب بن مالک کہتے ہیں اب وہ دن تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ہر وقت رو رہے، ہر وقت رو رہے، ہر وقت. امیجن کیجیے کچھ خریدنے گئے ہیں، پوچھ رہے ہیں چیز کتنے کی ہے، بتا رہا کتنے کی ہے، کیونکہ پابندی ہے، بات نہیں کرنی کسی نے بھی. کچھ مانگ رہے ہیں مجھے یہ دے دو، کوئی دے نہیں رہا، کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی چپ کر کے اگر آپ کو پھوڑ کے چیز پکڑا دے کیا فیل ہو. اب یہ کہتے ہیں فرماتے 40 دن گزرے تھے، بیویاں علیحدہ کر دی گئی، گھر میں کوئی نہیں بچا. اب بالکل تنہائی ہے. ملتا ہے کہ 50 دن ہو گئے، 50واں دن. صبح کے وقت اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہے. جب پتہ چلتا ہے تو ام سلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب کر کے فرماتے ہیں ام سلمہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور ان دونوں کی بھی. ام سلمہ خوشی سے رونے لگ پڑی کیونکہ وہ بہت فکر مند تھی ان کے بارے میں، پورے علاقے میں کوئی نہیں بولا تھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، میں خود بھی خوش ہوں، خوشی سے رو رہی تھی. اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا وقت ہے، تہجد سے بھی پہلے کا وقت ہے، کیوں نہ پیغام بھجوا دوں کعب بن مالک کی طرف. اب کعب بن مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو ابھی پیغام نہیں بھجوانا، لوگ اکٹھے ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے، رش بنا دیں گے اور تمہاری نیند خراب ہو جائیں گے، لہٰذا سو جاؤ. صبح بتائیں گے فجر کی نماز ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے کعب بن مالک کے بارے میں سب کو بتا دیں.
اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. کعبے والی نہیں آتی, ایک بندہ بھاگا جاتا ہے کعبے والی کی, آواز دیتا ہے کعبہ. آپ امیجن کیجئے پورے 40 سے 50 دنوں کے بعد ایک بندہ ان کو بلا رہا ہے, آواز دے رہا ہے, اے کعبہ. کہتے ہیں میں اپنی چھت پہ لیٹا ہو رہا تھا, کہتا مجھے آواز آئی. تو کہتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت ہی چینج ہو گئی, اور میں نے پوچھا کہ مجھے بلا رہے ہیں. میں نے تو 50 دن سے اپنا نام ہی نہیں سنا تھا کسی کے منہ سے, کوئی میرا نام ہی نہیں لیتا تھا, کوئی مجھے بلاتا ہی نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے مجھے بلایا اور وہ بندہ بلا کے کہنے لگا اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کہتے ہوئے دوڑا وہاں سے, دوڑ کے مسجد نبوی پہنچتا ہوں اور دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, اور رسول اللہ کا چہرہ, جب اللہ کے نبی کو کوئی خوشخبری ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا. اب وہ چہرہ چاند کی طرح چمکتا. رسول اللہ کے بارے میں فرماتے میں اندر انٹر ہوتا ہوں, رسول اللہ سامنے بیٹھے چاند کی طرح چمک رہے, بڑی خوش ہے, بڑی مسکرا رہے, اور فرماتے ہیں کعب مبارک ہو تمہاری توبہ. دیکھیں وہ تو ایک صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلا, لیکن آپ اور میں آج ہم اللہ کے کتنے احکامات سے غفلت برتتے ہیں, کتنی چیزوں سے پیچھے رہتے ہیں. ہمیں کتنا حکم دیا جاتا ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ, قرآن کی خاطر, ہم دین کی خاطر نکلیں, ہم اس علم کو حاصل کریں, داعی دین بنیں, یہ بھی کام کریں اور وہ بھی کام کریں. لیکن جب ہم اس سے پیچھے رہتے ہیں تو سوچیے ہمیں ظاہری طور پہ سزا نہیں ملتی, تو ہماری اوپر کی سزا کتنی ہے. ممکن ہے, میں ایسا سوچتی ہوں, ممکن ہے ہم سے رب کی رحمت کے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ہماری طرف آتی ہیں, ہمارا نامینہ لے کے جاتے ہیں اوپر, ہمارے ہماری دیکھنا بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے فرائض سے پیچھے جا رہے ہیں, ہم رسول اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے, ہم رسول اللہ کے دین سے دور ہو گئے. ہمیں جہاں نکلنے کا حکم تھا, جہاں اٹھنے کا حکم تھا, جہاں بیٹھنے کا حکم تھا, ہم وہاں ان کاموں میں پڑ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے وہاں پہ اپنی ذاتی لذت کو ترجیح دے دی, تو کیا رب کی رحمت کے فرشتے نہیں ٹوٹ جاتے ہیں؟ آج رسول اللہ نہیں آپ کے اور میرے درمیان جو ہمیں بتا دیں گے کہ تم نے غلط کیا لہٰذا اصلاح کر لو, وہ ہمیں ایک ہفتہ ناراض ہو کے نہیں کہیں گے کہ اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی. آج رب کی رحمت کے فرشتے روٹیں گے, آج وہ رب ناراض ہو جائیں گے, آپ اور میں آسمانوں پہ گمنام ہو جائیں گے. پھر وہ رب کی طرف سے جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں آپ اور میرا نام نہیں ہوگا. وہ رحمتیں اتریں گی لیکن اوروں کے لیے اتر جائیں گی, آپ اور میں خالی ہیں. اور اگر ہم اس حالت میں موت آ گئی اور ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے, ہم تو توبہ بھی نہیں کرتے, تو پھر ہماری روح نکالنے کے لیے رحمت کے فرشتے آ جائیں گے. وہ فرشتے جو ناراض ہیں اس وقت تو عذاب کے فرشتے ہی آئیں گے. آج ہو کر رمضان المبارک اللہ کا گھر ہے, اپنے رب سے ہمیں توبہ کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جو کہا کرتے تھے یہ تو ایک جان ہے, ہزاروں جانیں بھی ہوں تو تیرے راستے میں قربان کرتا ہے, جو تیرے راستے میں تھکتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی, لیکن اس مسجد کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کفر, لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ایک مقام تیار کرنا. فرمایا یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اچھا ارادہ کیا, اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. منافقوں نے ایک مسجد بنائی, مسجد پتہ کہاں بنائی؟ مسجد قباء کے بالکل ساتھ, قباء کے بالکل ساتھ بنا کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ لوگ یہاں آ کے بارش کے دنوں میں, اس طرح آندھی طوفانوں کے دنوں میں آ کے نمازیں پڑھیں, قرآن پڑھیں بیٹھ کے. اور رسول اللہ کو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں نا, ہم تو اب سمجھتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں, ہم بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے. اللہ کے نبی جب وہ واپس آئے نا تو پھر آپ آ کر ہماری اس مسجد کا افتتاح کیجیے گا تاکہ برکتیں حاصل. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو خبر دے کہ اللہ کے نبی یہ جو مسجد بنا رہے ہیں اس کے مقاصد کچھ اور ہے. اس کا مقصد بظاہر مسجد ہے, دیکھنے میں لوگوں کو بڑی نہیں لگ رہی, لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنا, لوگوں میں تفرقہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مسجد قباء، یہاں پہ اس آیت سے ہمارا 2 مسجدیں، مسجد نبوی اور مسجد قباء. رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرہ کرنے کے برابر ہے. عمرہ کرنا کتنا مشقت کا کام ہے، لیکن اس مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھنا عمرے کے برابر اجر ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں سوار ہو کر یا پیدل آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھ کے جائے. اللہ سے دعا اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے گھر لے کے جائے، آپ کو اور مجھے ہم سب کو قباء میں نفل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو مسجد قباء ہے نا اس میں کچھ ایسے مرد ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں رجال یحبون ان یتطہروا، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا تھا، ان لوگوں کے پاس جا کے پوچھا تھا کہ اے لوگوں تم کرتے کیا ہو؟ اللہ نے تمہاری طہارت کی تعریف آسمان سے اتاری ہے کہ وہ بندے ایسے وہ پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہ کہا تھا کہ ہم چونکہ استنجا کرتے ہیں تو مٹی کے ڈھیلوں کے علاوہ پانی دونوں چیزیں یوز کرتے ہیں، مطلب ایکسٹرا کانشیس ہے کہ کہیں ہم نجاست میں تو نہیں. تو دیکھیے جب ایک ہوتی ہے دلی نجاست اور ایک ہوتی ہے عملی نجاست، ہم دونوں کے بارے میں اگر کانشیس ہے تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا دیکھو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد عمارت تعمیر کی لیکن اس کی بنیاد کیا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. یہ نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں، مقصد کیا اللہ کا خوف. نمبر 2 اللہ کی رضا کے لیے رکھی. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وہ گھر بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے کنارے پر رکھ دی. نہر دیکھی آپ نے، نہر کی اگر مٹی نکالی جائے تو اوپر تو جگہ رہ جاتی ہے لیکن پانی کی وجہ سے مٹی نکل جاتی ہے. اب اوپر تو کھڑی نہیں، اوپر تو آپ کو دکھنے میں فرش نظر آ رہا ہے لیکن اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کنارے کے اوپر گھڑے کے کنارے کے اوپر اپنی کوئی عمارت تعمیر کرے تو وہ عمارت قائم رہے گی اپنی جگہ پہ؟ نہیں نہ رہے گی، وہ نیچے گر جائے گی نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ تقویٰ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں وہ تو گویا کھوکھلے کنارے پر رکھتے ہیں اور وہ گرتی کہاں پہ؟ جہنم کی گہری کھائی میں لوگوں کو. تو فرمایا بس اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور فرمایا ان کی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے مجھ سے ہم سب سے راضی ہو جائے. آپ سے ویسے ایک سوال ہے، ہماری 110 آیات ہو گئی، 129 میں سورہ ختم ہے. پوری فرمایا بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اگر کوئی صحت لگی ہوئی ہو اور آپ کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں آپ کو ایک گھر گاڑی ہر طرح کی چیز اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے مل رہی ہو تو کیا خیال ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے؟ ہم وہ تجارت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، بدلے کیا ہے؟ جنت. جان اور مال خریدی اللہ نے جنت دینے کے لیے. اور فرمایا وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے. اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے.